ہر ایک انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے میں اچھا انسان بنوں، میرا کریکٹر عمدہ ہو، میرا اخلاق عمدہ ہو۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا انسان بننے کے لیے ہم کیسے اچھے انسان بنیں گے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علماء نے لکھا ہے اچھے انسان بننے کے لیے 6 چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ ان 6 چیزوں سے بچیں گے، اجتناب کریں گے، آپ اچھے انسان بنیں گے۔ یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو انسان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتی ہے، دوری پیدا کرتی ہے، فاصلے ڈالتی ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں جس سے بچنا ضروری ہے؟ علماء نے لکھا ہے وہ 6 چیزیں یہ ہیں، اور عجیب اتفاق ہے ان 6 چیزوں کا جو شروعات ہے پہلا حرف غین سے ہے، سارے الفاظ غین سے ہیں۔ آج آپ کے سامنے 6 غین کو بیان کیا جائے گا، آپ انہیں یاد کیجئے، پھر دیکھیے آپ کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے۔ پہلی چیز غین سے غفلت، دوسری چیز غین سے غیبت، تیسری چیز غین سے دل، چوتھی چیز غین سے غرور، پانچویں چیز غین سے غصہ، چھٹی چیز غین سے غلو۔ کئی چیزیں ہوئی؟ 6 چیزیں۔ پہلی چیز غین سے غفلت۔ یہ غفلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت برتنے والوں میں سے نہ بنو۔ یہ غفلت انسان کو کیا کرتا ہے؟ غفلت برتنے کی وجہ سے کبھی تو غصہ بھی آتا ہے۔ غصہ کا سبب کیا ہے؟ یہ غفلت۔ مثال کے طور پر استاد آپ سے کہے آج تم کو 1 پارہ دور سنانا ہے یا آدھ پاؤ دور سنانا ہے۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے، غفلت سے کام لیں گے اور آپ دور نہیں سنائیں گے تو استاد کو غصہ آئے گا۔ استاد کو ناراض ہونا، غصہ آنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی غفلت ہے۔ یہ غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ غفلت برتتے ہیں، یہ غفلت آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی سزا آپ بھگتیں گے، اس کا خسارہ آپ اٹھائیں گے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں آپ ان کا کہنا مت مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے یاد سے غافل کر دیا۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو غافل آدمی پسند نہیں ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیجئے
ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، دس بکار دل بیار، ہاتھ کام کام میں مشغول ہو اور دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ اس روئے زمین پر کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک وقت اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے بازار جانا ہوا، بازار میں میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، دکان پر وہ بیٹھا ہے اور گاہکوں کا بھیڑ ہے، ہجوم ہے۔ میں نے اس کے دل پر توجہ کیا تو میں نے دیکھا ایک لمحہ کے لیے بھی، ایک ساعت کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں، اللہ کی یاد میں اس کا دل معمور ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، دکان پر ہے اور گاہکوں کا بھیڑ ہے، ہجوم ہے، اس وقت بھی ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں غفلت برتتے ہیں؟ اس لیے آج سے آپ اس غفلت کو ترک کر دیجئے۔ کیجئے گا یا نہیں؟ نہیں کیجئے گا۔ دوسری چیز غیر سے غیبت ہے، غیبت۔ یہ غیبت انسان کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتی ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیبت۔ حدیث پاک میں صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم اپنے بھائی کے بارے میں جو بولتے ہیں وہ باتیں اس کے اندر موجود ہے، وہ خرابی اس کے اندر ہے، ہم اسی کو تو بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی تو غیبت ہے۔ اگر جو باتیں اس کے اندر نہیں ہے اور پھر بھی تم کرے کے بیان کرتے ہو، تب تو یہ کیا ہے؟ بہتان ہے، الزام ہے، اور الزام کی گھر ہے کہ سزا کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اور غیبت کے بارے میں کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت بیان نہ کرے۔ قرآن کے اندر بھی کہا ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر سی بات ہے، مردار بھائی کا گوشت کھانا کون پسند کرے گا؟ ہر اس سے کراہت ہے، ناگواری ہے۔ اسی طریقے سے غیبت سے بھی انسان کو کراہت ہونی چاہیے، اپنے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن آج غیبت عام ہے، جب چند کریں کے مل کر آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، یعنی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ غیبت تو ذکر کو بھی ہو سکتی ہے، غیبت تو اس کو بھی ہو سکتی ہے جو فوت ہو چکا ہے، غیبت جماعت کو بھی ہو سکتی ہے، غیبت ایک فرد کی بھی ہو سکتی ہے، غیبت اکیلے میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے یہ غیبت انسان کو کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے دل کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے، رنجش پیدا کرتا ہے، دوری پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ آج کسی کے بارے میں کامنٹ کر دینا، تبصرہ کر دینا یہ آسان ہے،
لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا تم نے فلاں کو کبیرہ کیوں کہا، تم نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا، اس وقت آپ کا جواب دینا بھاری پڑ جائے گا، جواب نہیں بن پائے گا۔ اچھا، اب کسی نے کسی کی غیبت کر لی ہے، اس سے معافی تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے یہ غیبت وہ گناہ ہے جو گناہ توبہ سے بھی معاف ہونے والا نہیں ہے، نماز پڑھنے سے بھی معاف ہونے والا نہیں ہے، نماز میں اگر دعا بھی مانگیں گے پھر بھی کریں گے، یہ غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نے جس بندے کی غیبت کی ہے، جب تک آپ روبرو اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اس سے پہلے غیبت معاف نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے، ہم نے جس کی غیبت کی ہے اگر اس سے جا کر کہیں گے کہ بھائی جان ہم نے آپ کی غیبت کی ہے، تو مسئلہ سلجھانے کے بجائے یہ مسئلہ الجھ جائے گا۔ الجھے گا کہ نہیں الجھے گا؟ یقیناً مسئلہ الجھے گا۔ اب وہ پوچھے گا، تبصرہ چاہے گا، تو نے میرے بارے میں کیا غیبت کی ہے، کیوں بارے تم نے غیبت کی ہے، تم کو کیا حق پہنچتا ہے، تو بات بڑھے گی۔ اب یہ غیبت معاف کیسے ہے؟ اس لیے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس سے جب تک بندہ معاف نہ کرے اس سے پہلے کرے کہ یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس کی ایک ہی صورت ہے، کیا صورت ہے؟ جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے سامنے جا کر کہے میرے بھائی آپ کے میرے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں، میں نے آپ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکا، اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ اگر اس نے کہا کہ چلو میں نے معاف کر دیا تو بھی کرے کہ معاف، اگر اس نے مسکرا دیا تو بھی کرے کہ معاف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں معافی مانگ لینا، تلافی کر لینا یہ آسان ہے، لیکن قیامت کے دن بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غیبت کرنے والے سے جس نے کرے گا، جس کی غیبت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ غیبت کرنے والے ان کے نام اعمال میں چوپڑی میں جتنی بھی نیکیاں ہیں تم وہ ساری نیکیاں لے لو، ساری نیکیاں لے لو۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ تو وہ مقام ہے انسان تھوڑی سی نیکی کیا زیادہ نیکی لینے پر بھی راضی نہیں ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے گناہ کو اس کے سر پر ڈال دے گا اور یہ جہنم کی طرف سے چلتا رہے گا، ساری نیکیاں وہ لے لے گا۔ غیبت یہ ہے۔ اب غیبت سے ہم بچیں کیسے؟ ایک ساتھ رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، غیبت سے بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے، اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو فوراً کرے گا آپ اس کو روک دیجئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ اس مجلس سے ہٹ جائیے، اگر آپ مجلس سے بھی نہیں ہٹ پاتے ہیں تو اب کیا کرنے کا؟ بچیں گے کیسے؟ مجلس میں بھی ضروری ہے رہنا، لیکن وہ صاحب ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، میں منع بھی نہیں کر سکتا ہوں، کہے گا یہ ہوا مسور کی دال، تو پھر کیا جواب دینا پڑے گا اور کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی صورت یہی ہے کہ جس کی وہ غیبت کر رہا ہے اس کے عیوب بیان کر رہا ہے، آپ اس کے عیوب نہ بیان کریں بلکہ آپ ان کی خاصیتیں بیان کریں، اس کی اچھائی کرے کہ بیان کریں۔ ارے بھائی جس کے بارے میں تم غیبت کرتے ہو وہ شخص تو پرہیزگار ہے، وہ تقی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، اس کے اندر یہی اوصاف ہے۔ اگر آپ نے یہ کر دیا، کہہ دیے
تو آپ غیبت کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ علماء نے یہی کہا۔ تو پتہ یہ چلا دوسری چیز غیبت ہے جو انسان کے دلوں کے اندر خطورت پیدا کرتی ہے، رنجش پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ غیبت سے بھی بچائیں، غفلت سے بھی بچائیں، غیبت سے بھی بچائیں۔ 6 میں سے ایک اور آئے گا، اس کے بعد وقت ہو چکا ہے، 15 منٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ تیسری چیز کریں گے کیا ہے؟ یاد ہے تیسری چیز؟ بولو۔ ہاں، دل۔ غیب سے دل ہے۔ دل کا کیا مطلب ہے؟ دل کے اندر کینہ پیدا ہونا، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، یہ سب ایک ہی ہوگا۔ کینہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی انسان کے بارے میں رنجش ہو، کسی سے رنجش ہو، تو رنجش ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ دشمنی۔ اور یہ دشمنی اس طریقے سے اس کے اندر اثر کر جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا وہ انسان میں اس کو زندہ زمین میں گاڑ دوں، زندہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ کو ناپسند فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب رات میں سونے کے لیے بستر پر جاتے تھے تو آپ اپنے دل کو، سینے کو کینہ سے یہ خالی کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں سوتے وقت کسی کی طرف سے رنجش ہو، خطورت ہو، ان ساری چیزوں کو مٹا دینا، ختم کر دینا، نظر انداز کر دینا اور اس کے بعد کرے کہ سونا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری سنت ہے۔ کیا یہ؟ جو میری سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اس کو جنت ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے شب قدر کے اندر آپ پڑھتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، لیکن جس کے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کتابوں کے اندر ایک کہانی لکھی ہے، یہ کینہ، یہ رنجش۔ ایک بندہ تھا، وہ پہاڑ پہ چلا گیا اور ایک غار میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرنے میں وہ مشغول ہو گیا۔ مسلسل 1 سال وہ عبادت کرتا رہا۔ 1 سال عبادت کرنے کے بعد اس کے دل میں الہام ہوا، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اے میرے بندہ تم نے 1 سال میری عبادت کیے ہو، تیری عبادت مجھے منظور ہے، قبول ہے، اب تم جو مانگو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اب وہ بندہ کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ آسمان سے پکا پکا ہوا ہانڈی کرے اتار دیجئے، روٹی بھی ہو، میں مزے سے کھاؤں اور میں آپ کا گیت گاتا رہوں۔ اس کو جو ہے پکائی ہوئی روٹی اور کھانا ان کو آنے لگا آسمان سے۔ کچھ دن وہ پہاڑ پر کھایا، پھر اس کے بعد وہ گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد بھی آسمان سے جو کھانا اتارتا تھا وہ بند نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اتارتے رہے اور یہ کھاتا رہا۔ اس کے پڑوس میں ایک حاسد تھا، اس کے دل کے اندر کیا رہا؟ کینہ۔ اس نے اسے دیکھا بھائی اس کے تو کوئی کمانے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں پکاتا ہے، پکا پکایا ہوا کھانا اس کے پاس آتا ہے۔ اب وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، کہا کہ بھائی جان آپ نے کون سا عمل کیا ہے جس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان سے پکا پکایا ہوا کھانا گھر اتارتا ہے اور آپ کھاتے ہیں؟ اب یہ ٹالتا رہا،
وہ اصرار کرتا رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اس کو بتا دیا۔ کیا کیا؟ بتا دیا کہ بھائی ہم نے یہ کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو نعمت سے نوازا۔ وہ اب بوریا بستر اٹھاتا ہے، بستر اٹھایا، چلا گیا پہاڑ پر، اور وہ بھی 1 سال عبادت میں مشہور ہو گیا۔ 1 سال عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی الہام کر کے کیا تمہاری عبادت مقبول ہے، اب تم جو دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب آپ دیکھیے وہ کیا دعا کرتا ہے؟ دعا یہ کرتا ہے اللہ آپ نے جو اس کو ہڈیاں اتاری ہے وہ ہڈیاں ان کو بند ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ یہ ہے رنجش۔ کیا ہے؟ یہ ہے دل کے قدرت کرنے کے۔ اگر آپ دل سے قدرت کو نکالیں گے، آپ کا سینہ کینہ سے پاک اگر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نعمتیں ملتی ہے، کیا انعام ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، اور ایک صحابی رسول آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب اس صحابی رسول پر پڑتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ ہیں ان کے سامنے بولتے ہیں دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے۔ پہلے دن کا بھی یہی، دوسرے دن بھی وہ صحابی گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے یوں ہی کہا۔ اس میں سے ایک صحابی اب وہ تجسس کرنے لگے کہ اس صحابی کے اندر کون سا ایسا عمل ہے، کیا خوبی ہے جس خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسلسل 3 دن فرماتے رہے دیکھو جنتی آدمی آ رہا ہے۔ ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی حضور کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم بھی کریں کہ حضور کی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی، جب وہ صحابی جانے لگے گھر، جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی، جب وہ گھر جانے لگے یہ دوسرے صحابی اس کے پیچھے ہو لیے۔ کہا کہ چچا جان میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں 3 روز مہمان رہوں۔ ان کو کیا پتا؟ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ آئیے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ تو اصل گئے تھے ان کے شب و روز، ان کا عمل دیکھنے کے لیے، ان کا معمول دیکھنے کے لیے، اس کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اگر وہی عمل میں بھی اپناؤں گا تو میں بھی جنت کا مستحق بنوں گا۔ جب وہ گئے 3 دن لگاتار مسلسل وہ دیکھتے رہے، اس کے اندر تو کوئی خاص عمل ہے نہیں، جو ہم لوگ کرتے ہیں وہی عمل اس کے اندر ہے، کوئی زیادہ خاص عمل نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھ لیا، کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی جو بشارت دی ہے وہ کون سا عمل ہے؟ ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں وہی عمل آپ بھی کرتے ہیں، آپ کے اندر تو کوئی خاص عمل تو مجھے دکھائی دیا نہیں۔ اس نے کہا کہ سنو، جب رات میں بستر پر لیٹتا ہوں اور جس کے بارے میں میرے دل کے اندر رنجش ہو، قدورت ہو، دشمنی ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، حسد ہو، ان ساری چیزوں سے میں اپنا دل کو خالی کر کے سوتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی عمل اللہ کے رسول علیہ السلام کو پسند ہو، جس پسند کی بنا پر اللہ کے رسول نے مجھ سے جنت کی بشارت کر دی تھی۔ تو پتہ کیا چلا؟ رنجش، یہ دل، یہ کینہ، یہ بھی انسان کو کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے اندر رنجش پیدا کرتا ہے، دشمنی کرنے کے پیدا کرتا ہے۔ 6 چیزیں میں سے 3 چیزیں ہوئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ غفلت۔ دوسری چیز کیا ہے؟
ایک بار تیسری چیز کیا ہے؟ دل. اب 3 چیز بچی تو آپ کے سامنے اس کو بھی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.